بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چرواہ کا عجیب واقعہ۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہ حضور اقدس کی خدمت میں آیا اور وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہ نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہ کا ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا اور اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے دہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کیا بڑے اچھے محل میں بیٹھے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر وہ اس خیمے کے اندر آپ سے ملاقات کے لیے داخل ہوئے اور آپ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اقدس نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور یہ کیا رتبہ ہوگا۔ حضور اقدس نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہ نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں، میں ایک معمولی سا چرواہ ہوں اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے۔ حضور اقدس نے فرمایا ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ تابانی سے بدل دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو میں بدل دے گا۔ یہ بات سن کر فوراً وہ مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر حضور اقدس سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت روزے رکھو، یعنی تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ کسی نماز کا وقت ہے تم سے نماز پڑھو، اور نہ ہی روزہ کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں۔ زکوٰۃ تم پر فرض نہیں، اس وقت صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید، تو اگر میں جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت لیجیے۔ حضور اقدس نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے، اور میں اس بات کی گواہی بھی دیتا ہوں کہ اگر تم جہاد میں شہید ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفید میں تبدیل کر دے گا۔ چنانچہ وہ چرواہ یہودی کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودی کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کر لو، اس لیے کہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن جو کہ وہ چرواہ بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کریں اور پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جانا۔ چنانچہ اس چرواہ نے جا کر بکریاں واپس کی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور اقدس کا لشکر لینے گئے تو ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر اس شخص کو میں پہچانتا ہوں، یہ چرواہ ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفید میں تبدیل ہو گئی، اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی۔ تو معزز سامعین اس واقعے سے اندازہ کیجئے، دیکھیے کہ اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہ کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں جاتا، اور اب اس میں موت آئی تو ایمان لا چکا اور سرکار دو عالم کا غلام بن چکا، تو
آپ اللہ تعالی نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرمایا، اس لیے سرکار دو عالم کا غلام بن چکا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا، اس لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ احسن و خاتمہ عطا فرما، یعنی خاتمہ ایمان پر فرما۔ تو کس بات پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے؟ اس لیے کیا معلوم ہوا کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ انبیاء علیہ السلام کا شیوا یہ رہا کہ کبھی گالی کا جواب گالی نہیں دیا گیا، بلکہ حالانکہ شریف اور شرافت شریعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی کہ جتنا ظلم تم پر کیا جائے تم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کا بدلہ ظلم ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام نے کبھی گالی کا بدلہ گالی نہیں دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جتنی کسی کے ساتھ زیادتی کرے اور دوسرے کا حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ کر سکتا ہے، اس کا بدلہ ضرور دے سکتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔